آپ سب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو جانتے ہیں؟ اونچی بات سے بولے، جانتے ہیں؟ غوث پاک ہے۔ ہم اہل سنت ہیں کہ ہر ماہ کی 11 تاریخ کو رسالہ ثواب کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ سید بھی ہیں، غوث پاک سید بھی ہیں نا؟ سارا اونچی بولے، سید ہے نا؟ سارے مانتے ہیں نا کہ آپ کیا ہیں؟ سید ہیں، اور سید بھی طرفین ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ غوث پاک حسنی بھی حسینی بھی دو طرفہ سید ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں۔ اب ایک بات جو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے ہمیں وہ ماننی چاہیے۔ غوث پاک کی بات ہمیں ماننی چاہیے نا، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ان کی بات بھی پھر ہمیں ماننی چاہیے۔ غوث پاک کو بھی ماننا ہے تو غوث پاک کی بات کو بھی ماننا ہے۔ میرے سامنے میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب اصول الدین۔ کتاب کا نام اصول دین ہے۔ یہ لکھنے والے، کتاب لکھنے والے جناب غوث پاک ہیں۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ غوث پاک کی اسرار بولے۔ کتاب کس کی ہے؟ غوث پاک کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کتاب میں غوث پاک نے اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے، پھر جو اس کتاب میں ہو ہمیں وہ ماننا چاہیے نا، ماننا چاہیے نا کہ اس امت میں ترتیب کیا ہے فضیلت کی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 249 کتاب کا۔ لکھنے والے یاد ہے نا؟ لکھنے والے کون ہیں؟ غوث پاک۔ ابتدا کر رہے ہیں وَيَا عَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں کیا؟ ان امت نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الامم اجمعین۔ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت سارے نبیوں کی امتوں سے افضل ترین ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ غوث پاک کیا فرمانے ہیں؟ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ساری امتوں سے بہترین امت کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا وَأَفْضَلُهُمُ الْقَرْنُ الَّذِي شَاهَدُوا، فرماتے ہیں ان میں سے بہترین زمانہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ پا لیا، بہترین لوگوں نے۔ وَآمَنُوا بِهِ، اور حضور پر ایمان لے آئے، حضور کا زمانہ پایا اور حضور پر ایمان لے آئے۔ وَصَدَّقُوهُ وَبَايَعُوهُ وَتَابَعُوهُ، فرماتے حضور پر ایمان بھی لائے، حضور کی تصدیق کی، حضور کے ہاتھوں پر بیعت بھی کی۔ یہ غوث پاک عقیدہ اہل سنت کا بیان کر رہے ہیں کہ ساری امتوں میں سے بہترین امت حضور کی امت ہے، اور پھر اس حضور کی امت میں بہترین زمانے کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور پر ایمان لے آئے، حضور کی تصدیق کی، حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ وہ ساری امت میں سے
افضل ترین ہیں تو کنہوں نے حضور کی بیعت کی تھی؟ حضور کے صحابہ نے، حضور کے صحابہ جو حضور کے زمانہ جنہوں نے پایا، حضور پر ایمان لائے، حضور کی تصدیق کی، یہ سارے میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو غوث پاک فرمانے پوری امت میں سب سے افضل ترین ہستیاں حضور کے صحابہ ہیں۔ ان کا غوث پاک کا، ان کا قیدا نہیں غوث پاک کا۔ فرماتے پھر اصحاب میں درجات ہیں، فرمایا ان اصحاب میں سے سب سے بہترین جو ہیں وہ صلح حدیبیہ والے ہیں، جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی جب حضور کے ساتھ 1400 اصحاب عمرے کی ادائیگی کے لیے آئے تھے اور مکہ سے باہر ان کو روک دیا گیا تھا، اور وہاں پر صلح ہوئی تھی جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور وہاں پر میرے نبی کے ہاتھوں پہ اصحاب نے بیعت کی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت تھی کہ جب عثمان غنی کو حضور نے مکہ بھیجا تھا، افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی نے اپنے اصحاب سے بیعت لی تھی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ وہ کتنے اصحاب تھے؟ 1400۔ کتنے تھے؟ 1400۔ فرماتے سارے امتوں میں افضل ترین حضور کی امت، پھر حضور کی امت میں افضل ترین حضور کے سارے اصحاب، سارے اصحاب میں سے افضل ترین 1400 کے بیعت رضوان والے تھے، جو بیعت رضوان والے تھے۔ فرمایا پھر ان میں سے افضلهم اہل بدر، پھر ان میں سے اہل بدر افضل ہیں۔ 1400 میں سے اہل بدر افضل ہیں، اور ان کی کتنی تعداد ہے؟ 313۔ 313 یہ فرمایا اہل بدر ہیں جو کہ اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر ہیں۔ فرماتے ہیں وَأَفْضَلُهُمُ الْأَرْبَعِينَ، پھر ان 313 سے افضل 40 ہیں۔ 313 میں سے افضل 40 ہیں۔ یہ 40 لوگ ہیں۔ فرمایا اہل الدار الفیضان، فیضان دار ارقم کو کہا جاتا ہے۔ یہ دار ارقم وہ گھر ہے جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تھے۔ وہاں پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان کے قبول اسلام سے وہ عدد 40 پورا ہوا تھا۔ فاروق اعظم کے ایمان لانے تک آپ کے ایمان سمیت جو 40 تعداد ہوئی تھی اصحاب رسول کی، یہ 40 مراد ہے۔ سمجھ آئے گا کہ 313 میں سے افضل کتنے ہیں؟ 40۔ فرمایا جن کی تعداد پوری ہوئی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا وَأَفْضَلُهُمُ الْعَشْرَةُ الَّذِينَ شَهِدَ لَهُمُ النَّبِيُّ بِالْجَنَّةِ، پھر فرمایا 40 میں سے 10 افضل ہیں۔ 40 میں سے ذرا بولتے جائیں، یہ عقیدہ ہے، اس پہ پکے رہنا، اس عقیدے پہ موت آئے۔ 40 میں سے افضل کتنے ہیں؟ 10، جن کو کہا جاتا ہے عشرائے مبشرہ، جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش نصیب میرے نبی کے اصحاب جن کو دنیا کی زندگی میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ 10 خوش نصیب جن کو حضور نے اس دنیا کی زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ فرماتے ہیں میرے غوث پاک، کون فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ 40 میں سے وہ 10 افضل ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشَرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ، ان 10 میں سے بھی 4 خلفائے راشدون جو ہیں وہ افضل ہیں۔ فرمایا وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعَةِ، اور ان 4 میں سے افضل کون ہیں؟ فرمایا ابو بکر۔ یہ کتاب
غوث پاک کو ماننے والوں غوث پاک کی بات مان لو، غوث پاک کی بات مان لو۔ یہ کتاب میرے سامنے اور اس کتاب کے لیے میں نے کافی کوشش کی ہے، کافی کوشش کی۔ ہم غوث پاک کو بھی ماننے والے، غوث پاک کی بات بھی ماننے والے ہیں، ہے نا سارے؟ غوث پاک کو بھی مانیں گے، غوث پاک کی بات کو بھی مانیں گے۔ پھر غوث کس کا عقیدہ فرما رہے بیان کر رہے ہیں؟ یا تعقید اہل السنہ، اہل سنت یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ فرمایا افضل الاربعہ، چار میں سے افضل ترین، فرمایا ابو بکر۔ چار میں سے افضل کون ہے؟ اونچی بولے بھائی، اونچی بولے۔ ابو بکر ثم عمر، ابو بکر کے بعد کن کا نمبر ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ثم عثمان، پھر ہے عثمان غنی کا نمبر، ثم علی، پھر ہے چوتھا نمبر مولا علی کا، چوتھا نمبر مولا علی کا۔ تو یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ جو میرے غوث پاک اپنی کتاب اصول دین میں بیان کر گئے۔